بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں اہمیت کے اعتبار سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ اہمیت اس سینس کے اندر کہ ان کا ہماری زندگی پہ کوئی خاص اثر نہیں ہونا ہوتا، چاہے وہ ایک طرف لڑک جائیں چاہے دوسری طرف، وہ ہماری زندگی کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن ہم ان پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ وہ باتیں بار 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 ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو ذہن سے باہر نکال ہی نہیں پاتے، اور اگر نکال لیتے ہیں تو وہ ودن منٹس یا ودن سیکنڈز جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ذہن کے اندر آ ٹپکتی ہیں۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ ہماری خواہش کے برعکس اس کام کا ہو جانا ہمارے لیے لانگ ٹرم بہت بہتر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی خواہش بہت عزیز ہوتی ہے، وہ بہت ہمارے لیے اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جذبات انوالوڈ ہوتے ہیں، ہمارے ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں، کہیں پہ افیکشن ہے، ہماری ریلیشن شپ ہے، اور ہماری سو کالڈ، میں کہوں گا سو کالڈ ہماری لو ہے، اور کہیں پہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم نے عزت کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ایگو کا، اپنی جھوٹی یا سچی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور کہیں پہ ہمیں کچھ اور ایسی انوالومنٹ ہماری ہو گئی، ہمارے جذبات ایکٹیو ہو گئے، ہمارے جذبات انوالو ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب سے ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر وقت جو ہے سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بات ہمارے ذہن میں ہے تو وہ نکلتی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جتنی دیر ہمارے ذہن کے اندر رہتی ہے ہمیں پریشان کیے رکھتی ہے، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ سے ہو جاتے ہیں، ہم ذرا ڈسٹرب سے ہو جاتے ہیں، اور کال اٹ این ایموشنل ٹراما۔ یہ تھوڑا سا انسان کے جو جذبات جو ہوتے ہیں وہ ایک انسان کے لیے کسی بھی طرح کے جذبات ہوں، غصے کے ہوں اور محبت کے ہوں اور کسی اور طرح کے ہوں، جذبات جو ہوتے ہیں وہ بہت انسان بنیادی طور پہ ایموشنل بینگ ہوتا ہے، انسان ایموشنز کو، اپنے جذبات کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور خاص کر جب جذبات کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جب جذبات کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو پھر ایک انسان جو ہے وہ بہت ہی ماہی بے آب ہو جاتا ہے، فش وداؤٹ واٹر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہاؤ ٹو مینیج دا سچویشن اینڈ ہاؤ ٹو مینیج ون سیلف، ہم نے صورتحال کو اور اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو جس سمت میں معاملات جا رہے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ پھر یہ سوچیں کہ اگر وہ جیسا ہونے جا رہا ہے اس طرح ہو جانے میں آپ کے لیے فوائد کون کون سے ہیں، کون سی ایسی پریشانیاں ہیں، اور کون سے ایسے بوجھ ہیں، اور کون سی ایسا برڈن اور لائبلٹیز ہیں کہ جن سے آپ نجات حاصل کر لیں گے، کون سے فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے، کون سی نئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلیں گی۔ آپ ان چیزوں کی مسلسل فہرست بناتے رہیں، ڈیولپ کرتے رہیں، ڈیولپ کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے انلسٹ کی ہیں، جن چیزوں کی آپ ایک فہرست بناتے رہیں، انلسٹ کرتے رہیں، ان نقصانات کا، کہ جن نقصانات سے اب آپ بچ جائیں گے، پہلے اس کا امکان بہت تھا لیکن اب جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اگر یہ آپ کی
اس کے خلاف جاتا ہے، آپ کی خواہش کے خلاف جا رہا ہے، تو اس طرح ہو جانے کے اندر آپ کن کن مسائل سے باہر نکل آئیں گے، کن کن پریشانیوں سے آپ نجات حاصل کر لیں گے، اور کون کون سے اپرچونٹیز، کون کون سے نئی اپرچونٹیز، نئے مواقع اور نئے فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس طرح کی ایک فہرست بناتے رہنا اور فہرست کو ڈیولپ کرتے رہنا ہمارے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو ایک طرح کی اس ٹراما سے، اس ایک طرح کا جو ایموشنل کرائسس ہے، اس سے ایموشنل ڈسٹربنس ہے جو، اس سے نکلنے کے لیے، اور پھر دیکھیں ایک جو پازیٹیو سوچ ہے جو ہمیں ہر وقت جو ہے ہر ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ کام آتی ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے بلکہ رکھوں گا، ایک یہ رکھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک بندہ اللہ کی ذات پہ پختہ ایمان رکھتا ہے، اگر ایک انسان جو ہے وہ ریلیجس انسان ہے، جینوئنلی ریلیجس انسان ہے، تو وہ پھر یہ بار بار پڑھے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر، اس منترا کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہمیں سکھلا کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی جب نقصان ہو تو انسان یہ سمجھے کہ میں نے بھی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے بھی اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، اور پھر یہ ایک انسان اپنی موت کا تصور کرے کہ جی آئی ڈو ہیو ٹو ڈائی، مرنا تو ہے نا، ہر ایک انسان نے مرنا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، ہر ایک انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور لیکن اب یہ جو چلے جانا کا یہ ہوتا ہے کہ پھر میں جو ان تمام تر یہ جو مجھے سٹریس ہیں، میں ان سے نجات حاصل کر لوں گی، میں اس سے بچ جاؤں گی، اور پھر مجھے نہ چیزوں کی ضرورت ہوگی، نہ مجھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، میرا کوئی نیک عمل جو ہے وہ میرے کام آئے گا، اور میں جو ہے میں اس نیک عمل کی طرف جو ہے وہ میں توجہ دوں۔ اور ایک تھاٹ ہے، اور وہ چند جملے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کو بار بار ریپیٹ کرنا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت مفید اور مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ انگریزی کے جملے ہیں کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک مشیت خداوندی، اس کے پیچھے گویا کہ وہ جو ہے ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ اے پرپز اینڈ اٹ سروز اس، یعنی کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر ایک کام کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے، اور اس میں ہمارا بالآخر فائدہ ہوتا ہے، یہ جو جملے ہیں اردو میں چاہے انگریزی میں، ایک انسان ریپیٹ کرتا رہے تو یہ نہایت اعلیٰ کہہ لیں کہ چیز ہے جو ایک انسان کے کام آنے والی ہے۔ اور لوگوں کے اندر بزی رہیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روابط بنائیں، تنہائی سے بچیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں میں رہیں، اور لوگوں کے ساتھ انگیج، یعنی ان سے گفتگو جو ہے وہ کریں، ان کے ساتھ انگیج ہو جائیں، ان کے ساتھ آپ مصروف ہو جائیں، بزی ہو جائیں۔ لوگ اویلیبل کسی وقت نہ ہوں تو پھر مختلف کاموں کے اندر، اور ترجیحاً ایسے کاموں کے اندر کہ جو آپ کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور آپ کی توجہ کو کیپٹیویٹڈ رکھیں۔ مثلا بعض ایسی کتابیں ہوتی ہیں، بعض ایسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ابھی چلیں ریڈنگ کا بہت کم ہو گیا، لیکن یہ جو اسمارٹ فون ہے ہمارا، یہ بہت کہہ لیں کہ اس کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں، مطلب ہزاروں گیجٹس ہیں، ویسے تو بلینز آف چیزیں ہیں، اربوں کے حساب سے ہیں، لیکن گیجٹس ہیں، ایسی بے شمار گیجٹس ہیں جن کا آپ کہہ لیں کہ لب لباب جو ہے، جن کا ایسنس جو ہے وہ تمام تر موجود ہیں اس ایک پروڈکٹ کے اندر، اس ایک گیجٹ کے اندر، کہ جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو انگیج کرنے اور انگیج رکھنے کی
کوشش کرے، اور یہ وہ انگیجمنٹ ہے، یہ وہ مصروفیت ہے جو ویسے بھی ہم روزمرہ کے حالات کے اندر بھی، روٹین میں بھی ہم اس کے اندر بہت مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ بڑی پاورفل ہے کہ ایک انسان، اگرچہ اس وقت چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پوٹینسی کی چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور زیادہ پوٹینسی کی چیزیں بھی تھوڑی پوٹینسی کا کام کرتی ہیں، گویا کہ زیادہ طاقت کی دوائی بھی تھوڑی طاقت کی دوائی والا کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایک انسان جو ہے وہ انگیج رکھے۔ اور پھر یہ ہے دیکھیں، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں۔ اور یہ جو اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے، بہت اچھی واک ہوتی ہے، واک جو ہوتی ہے، واک بہت اچھی چیز ہے، اور ہر عمر کا انسان جو کر سکتا ہے، اور واک کرتے ہوئے ایک انسان واک سٹارٹ کر دے اور پھر آہستہ آہستہ اس واک کو بڑھاتا چلا جائے، اور یہ بھی ایک انسان جو ہے، کیونکہ ٹراما سے ریکور ہونے میں بہرحال کچھ وقت تو لگ جاتا ہے۔ جب ایک انسان ایموشنلی ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کیفیت سے نکلنے کے اندر ایک انسان کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی اسٹرگل جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو پھر یہ بات اور پھر یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر دعا کرے اللہ رب العزت سے جو ہے بہتر نعم البدل کی دعا کرے۔ کیا کرے؟ بہتر نعم البدل کی، اور بہتر سبسٹیوٹ کی، ایک انسان بہتر آلٹرنیٹیو کی کہہ لیں اللہ رب العزت سے، ایک انسان اس سے بھی بہتر، جو چیز ایک انسان نے کھوئی ہے، جو چیز ایک انسان نے گنوائی ہے، انسان اس سے بھی بہتر، اس کا متبادل جو ہے، بہتر آلٹرنیٹیو جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے۔ اور یہ جو لمبی واک ہے، لانگ واک، اب لانگ واک ایک دم تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ واک نہیں کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ 1 کلومیٹر بھی آپ کے لیے لانگ واک ہی ہے، بنیادی طور پہ آہستہ آہستہ آپ اس انسان اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مدد فراہم کرتی ہے، بہت بڑی مدد فراہم کرتی ہے۔ اور اس طرح ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ ایک انسان کی جو انگزائٹی ہے، ایک انسان کے اندر بے چینی جو ہے، وہ اس کو گھٹانے کے اندر ایکسرسائز کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اور اسپریچول ایکٹیویٹی کا بھی، کس کا بھی؟ اسپریچول ایکٹیویٹی کیا ہو سکتا ہے؟ نماز۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مشکل وقت ہو تو آپ صبر سے اور نماز سے مدد لیا کریں۔ کیا کریں؟ صبر سے اور نماز سے مدد لیا کریں۔ صبر ہے اور نماز ہے، اور یہ نماز جو ہوتی ہے، نماز دعا ہوتی ہے، اور سارے کی ساری نماز ہی دعا ہے۔ اور ویسے بھی ان دعاؤں کے بعد بھی ایک انسان دعائیں کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، یہ دعا اتنی مؤثر چیز ہے ایک انسان کو کیتھارسس فراہم کرنے کے اندر، ایک انسان کا جو ایموشنل برڈن ہے، ایک انسان کے جذبات پہ جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو ریلیو کرنے میں، اسے گھٹانے میں، اور بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ ذرا دعاؤں کے، آپ یقین کریں، دعا ہم تو کہتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ود ان فیو منٹس ہم اس کو نیچے کر لیتے ہیں، اور ویسے ہاتھ اٹھانا تو خیر زیادہ بہتر دعا کا طریقہ، پریفرڈ وے ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا، لیکن دعا کرتے رہیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے چاہے ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اٹھا لیں تو پھر ایک بندہ سائیکولوجیکلی زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، اور زیادہ ایک انسان کانشیس اور الرٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعا چاہے آپ گھنٹہ گھنٹہ مانگتے رہیں، کیا کریں، چاہے 1 گھنٹہ دعا کرتے رہیں، بڑی پاورفل چیز ہے دعا، بڑی پاورفل چیز ہے ایک انسان کو کیتھارسس فراہم کرنے کے اندر، ایک انسان کو کیتھارسس فراہم کرنے کے اندر دعا کا بہت بڑا کردار ہے، نہایت بڑا کردار ہے۔ جزاک اللہ۔